بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے 5ویں باب کے 5ویں سبق یعنی اسلامی ریاست کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر اسٹوڈنٹس وہ اضافی معلومات پیپر میں لکھیں گے، امتحانات میں لکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی یہ MCQs ہیں۔ نمبر 1، اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں خاندان، مسجد اور مکتب۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا جان و مال اور عزت کی حفاظت کا۔ نمبر 3، ریاست کے بنیادی ادارے ہیں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ نمبر 4، پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں۔ نمبر 5، اسلامی ریاست میں سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد بیان کریں۔ جواب تو سب سے پہلے ہیڈنگ لگا لیں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کے تمام قوانین اور فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت 40 اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست میں نیکیوں کو فروغ دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ سورۃ الحج کی آیت 41۔ نمبر 3، اسلامی ریاست میں ہر مسلمان کے خون، مال اور عزت کی حفاظت کی جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3933۔ سوال نمبر 2، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو دیے گئے حقوق میں سے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں۔ جواب سب سے پہلے ہیڈنگ لگا لیں، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو دیے گئے حقوق۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو دیے گئے حقوق میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو جان، مال اور عزت کا تحفظ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ جواب ہیڈنگ لگا لیں، اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات۔ اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست حقیقت میں ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست میں نیکیوں کو فروغ دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کے منافی قوانین نہیں بنائے جاتے۔ سوال نمبر 4 ہے اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے، وضاحت کریں۔ جواب ریاست مدینہ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل، یہ ہیڈنگ ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی ریاست کا پرچم بھی تیار کروایا۔ ٹھیک ہے، اس ریاست میں مسجد نبوی کو مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا۔ مسجد نبوی میں نہ صرف باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی بلکہ یہ مجلس شورا، عدالت عالیہ اور عسکری تیاریوں کا مرکز بھی تھی۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ادارے کے طور پر مواخات مدینہ کی بنیاد رکھ کر ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ سوال نمبر 5 ہے اسلامی ریاست کی طرف سے افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو کون سی ہدایات جاری کی جاتی تھی، وضاحت کریں۔ جواب اسلامی ریاست کی طرف سے افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو دی جانے والی ہدایات۔ اسلامی ریاست کی طرف سے افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو دی جانے والی چند ہدایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے زمین میں فساد نہ مچانا، شرعی احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا،
نمبر 3 عبادت گاہوں کو نہ گرانا، نمبر 4 بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، نمبر 5 گرجا گھروں میں محبوس بے ضرر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ سوال نمبر 3 تفصیلی جواب دیں، اس میں ایک ہی سوال ہے اسلامی ریاست کے تصور پر جامع نوٹ لکھیں۔ جواب سب سے پہلے ہیڈنگ لگا لیں سینٹر میں اسلامی ریاست کا تصور۔ اس کے بعد ایک سچے اور پکے مسلمان کو اپنی پوری زندگی مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھالنی چاہیے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہر معاملے میں انسان کی ایسی رہنمائی کرتا ہے جس سے اس کو دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلام ریاست کے بارے میں بھی رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سائیڈ میں ہیڈنگ لگائیں قرآن و سنت سے رہنمائی۔ اسلامی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بھی اسلام ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بھی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی ریاست میں قرآن و سنت سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ ایک حقیقی اسلامی ریاست میں کبھی بھی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی قانون نہیں بنایا جاتا، بلکہ کسی بھی قسم کا قانون بنانے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی الہامی تعلیمات اور آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں رہنمائی کے سب سے بڑے اور اہم ذرائع اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے حاکمیت الہیہ۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، سورہ یوسف آیت 40۔ ایک مسلم حکمران اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، وہ اسلامی ریاست کے تمام اداروں اور اقدامات میں حاکمیت الہیہ کو جاری کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، سورۃ الانعام آیت 189۔ چونکہ اللہ ہی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، اس لیے ہر حال میں مجھے ریاست کو اس کے حکم کے مطابق چلانا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ لگائیں مسلم حکمرانوں کے فرائض۔ مسلم حکمران کے فرائض۔ ایک مسلم حکمران کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کے مطابق ریاست کا نظام چلانا چاہیے۔ مسلم حکمران کے بنیادی فرائض کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے، سورۃ الحج کی آیت 41۔ درج بالا بنیادی فرائض کے ساتھ ساتھ مسلم حکام کو عدل و انصاف کے قیام، غربت کے خاتمے، مسلمانوں کی دفاع، حدود و قصاص اور اسلامی عدالتی احکام کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس کے بعد ہے ریاست مدینہ، اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل، یہ ہیڈنگ ہے۔ اسلام کی اولین ریاست مدینہ تھی، جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد قائم فرمائی۔ یہ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل تھی۔ پیغمبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس ریاست کے لیے باقاعدہ پرچم تیار کروایا۔ اس رہنما ریاست کا ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی تھا، جہاں مسلمان نہ صرف باجماعت نماز ادا کرتے تھے بلکہ ہمہ اقسام کے فیصلے بھی یہیں ہوتے تھے۔ مسجد نبوی عدالت بھی تھی اور عسکری تیاریوں کا مرکز بھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی استحکام کے لیے مواخات مدینہ کی بنیاد رکھی۔ عدالتی نظام میں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کو شامل فرمایا۔ صوبائی سطح پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی کی اختیارات عطا فرمائے۔ تعلیم و تعلم کے لیے صفہ اور دار ارقم جیسے ادارے قائم فرمائے۔ بلدیاتی نظام کی بنیاد رکھتے ہوئے سیدہ ام مہجن رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد کی صفائی کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو گلی محلے کو روشن رکھنے کا کام سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کے سپرد فرمایا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مردم شماری بھی کروائی۔ ایک مسلم حکمران کو چاہیے کہ وہ اسلامی ریاست کو ریاست مدینہ کے مطابق چلائے۔ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے کہ جب مسلمانوں کے ملک کو عین قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے گا اور اسلامی ریاست کے سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت
دیں۔